رات گہری ہو چکی ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، مگر اس رات آسمان اور زمین کے درمیان وہ واقعہ ہونے والا ہے جو انسانی عقل سے پار ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی انسان ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں تک جا سکتا ہے؟ اور اگر گئے تو وہاں کیا دیکھا، کس سے ملاقات ہوئی اور کون سا تحفہ لے کر واپس آئے؟ یہ ہے شب معراج کی عظیم واقعہ۔ شب معراج اسلام کی تاریخ سب سے نورانی، گہرا اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ صرف سفر نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان کے مقام اور اللہ کے قرب کا اعلان ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب بھی دنیا سے جا چکے تھے، طائف میں دردناک رویہ مل چکا تھا، اور ایسے ہی لمحے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم کے قریب ام ہانیہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سینہ مبارک چیرا جاتا ہے، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، حکمت اور ایمان بھرا جاتا ہے۔ یہ تیاری کسی سفر کی نہیں، یہ تیاری ملاقات کی ہے۔ پھر ایک عجیب سواری لائی جاتی ہے، براق، جو بجلی سے تیز اور روشنی جیسا سفر کرتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اسراء، مکہ سے بیت المقدس کا سفر۔ پل بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں ایک حیرت انگیز منظر ہے۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق سب موجود ہیں، اور امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ قیادت کا اعلان تھا، نبوت کی زنجیر کا آخری اور کامل حلقہ۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے معراج، آسمانوں کا طرف سفر۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام جن کی خوبصورتی آدھی دنیا کو دی گئی، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رو دیتے ہیں کہ میری امت کم ہوگی مگر اس امت کو زیادہ اجر ملے گا، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب۔ ہر آسمان پر عزت، استقبال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا اظہار۔ پھر وہ مقام آتا ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہی۔ یہاں کہہ دیتے ہیں اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کے قرب میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مقام بیان سے باہر ہے، نہ لفظ نہ تصویر، صرف قرب۔ یہی نماز کا تحفہ ملتا ہے، پہلے 5 وقت کی نماز، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتی 5 وقت رہ جاتی ہے، مگر اجر 50 کا ہی رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، نہ کوئی پردہ نہ کوئی رکاوٹ۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے ہیں، نماز جو ہر مومن کے لیے روز کا معراج بن جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور ہنس دیتے ہیں، مگر ابو بکر کے الفاظ گونج اٹھتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل کے بعد اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ آج ہم آسمان تک پہنچ گئے مگر سجدے بھول گئے۔ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو نماز کو واپس اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا۔
شب معراج کا پیغام آج بھی زندہ ہے، بس ضرورت ہے سمجھنے کی اور اپنانے کی۔